وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بہت سے سوالات تھے اور میں پہلے ان چیزوں کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ ایک میسیج بہت عام ہو رہا ہے کہ 7، 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو خاص کر اولاد کے حق میں دعا کریں، کیونکہ ان دنوں میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور قبول بھی ہو گئی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کی دعا کریں۔ ہر ماں باپ پر یہ ضروری ہے۔ حج کے دن عصر کے بعد کے وقت 4:30 بجے سے 5:30 بجے کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ 447 بار اللہم لبیک اور 21 بار اول و آخر درود ابراہیمی، پھر کوئی جائز دعا کریں گے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اس میسیج کو حج سے پہلے سب کو فارورڈ کر دیں تاکہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ رحم کرے، یہ 7، 8، 9، 10 کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی تھی، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ذی الحجہ سے یعنی کئی مہینے یا سالوں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین دعا کی تھی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے ان کو اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم دے دیا تھا، تب اللہ رب العالمین نے ان کو مکہ میں آنے اور ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بڑے ہو گئے، تب اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے دونوں کو کہا، اور دونوں کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ اب یہ پورا کا پورا جھوٹ ہے اور بالکل ہی فراڈ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام پر۔ کبھی بھی یہ دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن 7، 8، 9، 10 کو تخصیص کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کس نے بتایا کہ 7، 8، 9، 10 کو ذی الحجہ کو یہ سب دعائیں کرنی چاہیے؟ رات دن اللہ رب العالمین تو کہتا ہے ہمیشہ دعا کرو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تیرے پروردگار کا یہ حکم، یہ آرڈر ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگو۔ ہمیشہ مانگنا چاہیے اولاد کے اچھے نصیب کے لیے، اولاد کے نیک جوڑے کے لیے، اور اسی طرح سے دیگر لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا زندے اور کیا بچے اور کیا اولاد، تمام لوگوں کے لیے دعا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس کا ٹائم جو بتایا گیا ہے وہ حج کے دن عصر کے بعد کا وقت 4:30 بجے۔ اس کے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اس کے پاس جو بتاتا ہے کہ اس کا ٹائم یہ ہے۔ یہ کس نے آخر بتایا؟ یا اس کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے کہ اس کو پتا ہے؟ اللہ رحم کرے، کتنے عیب کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں بالکل کوتاہی، جو دل میں آئے وہ کہہ دو، جسے چاہو اسے بیان کر دو، جس کا جتنا ثواب لکھنا چاہو اتنا ثواب لکھ دو، جس کی جتنی کوانٹیٹی بنانی ہو اتنی کوانٹیٹی بنا لو۔ یہ کتنے عیب کی بات ہے۔ یہ حج کے دن عصر کے بعد کا وقت، حالانکہ عصر کی نماز، یہ عرفہ کا جو دن ہے اس میں عصر کی نماز ظہر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، جاہل معلوم ہوتا ہے جس نے اس میسج کو تیار کیا ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ 447 بار اللہم لبیک کہنے کے لیے۔ کیوں یہ حج کر رہا ہے کہ اللہم لبیک بول رہا ہے؟ یا اس کے پاس کوئی وحی آئی ہے؟
فرشتہ آیا ہے یہ پیغام لے کر کے کہ 447 بار کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نبی کی سنت میں لکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے اپنے گھر سے بنایا ہے، اور جو اپنے گھر سے بنا کر لائے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات جو بولے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ یہ لعنت کے لائق یہ بدعتی آدمی ہے، اللہ رب العالمین اس بدعتی کو یا تو ہدایت دے یا اللہ رب العالمین اس کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ 447، یہ 447 کی عادت کہاں سے آئی ہے؟ اور اول اور آخر 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ بھائی 21 بار کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ بغیر تعیین کے، بغیر تخصیص کے، بغیر فکس کیے ہوئے جتنا دل میں آئے درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن 21 دفعہ کہاں سے لائے؟ کیا کوئی وحی آئی ہے؟ اللہ رحم کرے، استغفر اللہ۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میسج کو حج سے پہلے سب کو فارورڈ کر دیں۔ کیوں؟ کہ اس کی گارنٹی تم لے رہے ہو ہاں کہ دعا قبول ہو جائے گی؟ واللہ اوروں کی تو جانے دو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی بدعتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زیادتی کرنا، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا، یہ خود لعنت کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یہ اپنی طرف سے یہ سب کچھ لایا ہے، پورا کا پورا جھوٹ، اور یہ پکا جاہل آدمی ہے۔ اسے پتا بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیٹا ہو گیا تھا، جب بڑا ہوا ہے تب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اتنا بڑا گنوار اور جاہل آدمی یہ لوگوں کو کہتا ہے ایسا کرو اور ایسا کرو، اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کا۔ کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کسی بھی کام میں جب تک اللہ اس کے رسول کے مطابق نہ ہو۔ اور میں عام لوگوں کو بھی کہتا ہوں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو اس کی تحقیق پہلے کر لو، تحقیق کر لینا چاہیے۔ آج کل کوئی بھی آدمی میسج بھیجتا ہے اور فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی پہلے تو تحقیق کر لو۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں جھوٹی خبر نشر کرنے پر گرفت کی جاتی ہے، پکڑا جاتا ہے، اسے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ان جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، تو کیا ایک مومن کو اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی گرفت سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی گرفت اور اللہ رب العالمین کی پکڑ تو تمام لوگوں کی پکڑ سے زیادہ سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میسیج کو تیار کرنے والے کو ہدایت عطا فرمائے، جن لوگوں نے شیئر کر دیا ہے اللہ رب العالمین ان سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میسیج کو بالکل فارورڈ نہ کریں، بالکل ہی ایسے میسیج کو شیئر نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہوشیار اور عقل مند بنائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اکتفا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔